کبھی سوچا ہے کہ ایک معصوم بچہ جسے اس کے اپنے بھائی سازش کر کے کنویں میں پھینک دیں، جسے غلام بنا کر بیچ دیا جائے، جس پر چھوٹا الزام لگا کر جیل میں ڈال دیا جائے، اور وہی انسان ایک دن پورے ملک کے خزانے کا نگران بن جائے؟ یہ کوئی فلم نہیں، یہ کوئی ناول نہیں، یہ قرآن کا سچ ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، جسے اللہ نے خود احسن القصص سب سے بہترین قصہ فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے تھے۔ وہ نہایت خوبصورت، با اخلاق اور فرمانبردار بچے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند، یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے معصومیت سے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنا دیا۔ حضرت یعقوب سنتے ہی سمجھ گئے یہ عام خواب نہیں، یہ تو عزت، نبوت اور بلند مقام کی نشانی ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے باپ ہونے کے ناطے خطرہ بھی محسوس کیا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ حسد کے ذریعے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسرا حصہ، بھائیوں کا حسد اور سازش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تعداد میں زیادہ تھے اور خود کو طاقتور سمجھتے تھے۔ ان کے دل میں ایک شک بیٹھ گیا، ابو ہمیں کم اور یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ صرف ان کا گمان تھا، لیکن حسد ان کے دلوں میں آگ بن کر جلنے لگا۔ انہوں نے آپس میں کہا، یوسف کو ہم سے دور کرنا ہوگا، تب ابو کی محبت ہمیں ملے گی۔ پھر سازش شروع ہوئی۔ کسی نے کہا، یوسف کو قتل کر دو، لیکن ایک بھائی بولا، نہیں، قتل نہ کرو، کسی گہرے کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ آئے گا اور لے جائے گا۔ آخر اسی بات پر سب متفق ہوئے۔ تیسرا حصہ، باپ سے اجازت اور یوسف علیہ السلام کو لے جانا۔ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور بڑے پیار سے بولے، ابو، کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم کھیلیں گے، دوڑیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب کا دل گھبرا گیا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہیں تم غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا یوسف کو نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے جھوٹا یقین دلایا، اتنے سارے بھائی ہوتے ہوئے اگر یوسف کو کچھ ہو گیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ باپ نے دل پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ چوتھا حصہ، کنویں کا واقعہ مکمل وضاحت کے ساتھ۔ جیسے ہی وہ شہر سے دور نکلے، بھائیوں کا رویہ بدل گیا۔ اب نہ مسکراہٹ تھی نہ پیار۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑا، ان کا کرتا اتارا اور گھسیٹتے ہوئے ایک ویران گہرے کنویں کے پاس لے آئے۔ حضرت یوسف گھبرا گئے، بھائیو، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ لیکن حسد نے ان کے دل بند کر دیے تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ کنواں اندھیرا تھا، گہرا تھا، سناٹا تھا، لیکن اسی لمحے اللہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں وحی آئی، گھبراؤ نہیں، ایک دن تم ان سب کو ان کا یہ عمل یاد دلاؤ گے اور یہ پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ یہ تھا اللہ پر پہلا مکمل بھروسہ۔ آئیے چلتے ہیں اس کے 5ویں حصے کی طرف، جو کہ قافلہ اور کنویں سے نکلنا ہے، جو کہ بتاتا ہے کہ قافلہ اور کنویں سے نکلنا۔ کچھ وقت بعد یہاں سے ایک تجارتی قافلہ گزرا جو مصر جا رہا تھا۔ وہ قافلہ کنویں سے پانی لینے رکا۔ جیسے ہی ڈول نیچے گیا، حضرت یوسف علیہ السلام اس سے لپٹ گئے۔ جب ڈول اوپر آیا تو سب حیران رہ گئے، ارے یہ تو ایک خوبصورت بچہ ہے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھا اور چھپا لیا۔ چھٹا حصہ، مصر میں غلامی۔ مصر پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو سستے داموں بیچ دیا گیا۔ خریدنے والا تھا
عزیز مصر، خریدنے والا تھا عزیز مصر، خزانے کا وزیر۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس بچے کو عزت سے رکھنا، یہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام غلام بن کر بھی عزت والے گھر میں داخل ہوئے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن، عقل، وقار اور کردار، یہ سب کچھ عطا کیا۔ 7واں حصہ، عزیز کی بیوی اور فتنہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی خوبصورتی پورے مصر میں مشہور ہو گئی۔ عزیز کی بیوی یوسف پر عاشق ہو گئی۔ ایک دن اس نے دروازے بند کیے اور کہا، آؤ میری بات مانو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کانپ اٹھے، فوراً بولے، معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے مالک نے مجھے عزت دی ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام بھاگے، عزیز کی بیوی پیچھے دوڑی، قمیص پیچھے سے پھٹ گئی، اسی لمحے عزیز آ گیا۔ 8واں حصہ، مکمل وضاحت کے ساتھ گواہی، بچہ اور سچ کا ظاہر ہونا۔ جب عزیز مصر آ گیا اور اس کی بیوی نے فوراً الزام لگا دیا، یہی شخص مجھے بہکانا چاہتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش تھے، لیکن اللہ سچ کو چھپنے نہیں دیتا۔ اسی وقت گھر والوں میں سے ایک بچے نے گواہی دی۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اس بچے نے عقل والی بات کہی، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں۔ جب قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر عزیز مصر سمجھ گیا کہ قصور اس کی بیوی کا ہے۔ اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چال ہے، بے شک تمہاری چال بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف اس بات کو یہیں چھوڑ دو، اور اپنی بیوی سے کہا، تم اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، عورتوں کی انگلیاں کٹنا۔ عزیز کی بیوی نے اپنی بدنامی چھپانے کے لیے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ شہر کی عورتیں باتیں کرنے لگی۔ اس نے سب کو دعوت دی اور سب کے ہاتھ میں چاقو دیا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام سامنے آئے، حسن کے تاب نہ لا سکیں اور بے خیالی میں اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ تب عورتوں نے مان لیا، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ 9واں حصہ، بے گناہی کے باوجود جیل کیوں؟ حالانکہ یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، گواہی بھی مل گئی تھی، سچ ظاہر ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی عزیز اور دربار والوں نے سوچا، اگر یوسف علیہ السلام باہر رہا تو یہ بات پھیلتی رہے گی، ہماری بدنامی ہوگی۔ چنانچہ سچ جاننے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر بھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، جیل مجھے اس گناہ سے بہتر لگتی ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ 10واں حصہ، جیل میں کتنے سال رہے؟ قرآن اور مفسرین کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے۔ اکثر علماء کرام کے نزدیک 7 سے 12 سال تک۔ سوچیں، جوانی جیل میں، کوئی قصور نہیں، کوئی سننے والا نہیں، لیکن یوسف ٹوٹے نہیں، بگڑے نہیں، اللہ سے دور نہیں ہوئے، اللہ سے دور نہیں ہوئے، جیل کو بھی دعوت کا مرکز بنا دیا۔ 11واں حصہ، جیل کے 2 قیدیوں کے خواب۔ جیل میں 2 قیدی آئے، ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا، ایک نان بائی، روٹی بنانے والا۔ دونوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں، ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کا پیغام دیا، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، تم جنہیں پوجتے ہو وہ خود ساختہ نام ہے۔ پھر تعبیر بتائی۔ پہلے قیدی سے فرمایا، تم رہا ہو جاؤ گے اور بادشاہ کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے سے فرمایا، تمہیں سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارا سر نوچیں گے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ 12واں حصہ، بھول جانا اور مزید سال جیل۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے والے قیدی سے کہا بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، لیکن جب وہ باہر نکلا تو شیطان نے بھلا دیا اور یوسف علیہ السلام مزید کئی سال جیل میں رہے۔ یہاں سبق ہے، انسان پر نہیں صرف اللہ پر بھروسہ کرو۔ 13واں حصہ، بادشاہ کا خواب تفصیل۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، 7 ہرے گوشے، 7 سوکھے گوشے۔ کوئی عالم، کوئی پجاری، کوئی درباری تعبیر نہ بتا سکا۔ تب وہی قیدی یاد آیا، جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے۔ 14واں حصہ، بے گناہی کا اعلان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغام ملا، لیکن انہوں نے فوراً جیل سے نکلنے سے انکار کیا۔ فرمایا پہلے ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، میرا کیا قصور تھا؟ تحقیق ہوئی، سب عورتوں نے مان لیا یوسف بے گناہ تھے، قصور ہمارا تھا۔ اب بادشاہ نے پورے احترام کے ساتھ یوسف کو بلایا۔ 15واں حصہ، وزارت اور اقتدار۔ بادشاہ یوسف کی عقل، دیانت، منصوبہ بندی دیکھ کر حیران ہو گیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں حفاظت بھی کروں گا اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یوں قیدی سے وزیر خزانہ بن گیا۔ 16واں حصہ، بھائیوں کا پہلا آنا، بنیامین کو روکنا۔ قحط پڑا، کنعان میں بھوک پھیل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ یوسف نے پہچان لیا، لیکن بھائی نہیں پہچان سکے۔ یوسف نے اچھا سلوک کیا، اناج دیا، لیکن کہا اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لانا ورنہ اناج نہیں ملے گا۔ 17واں حصہ، حضرت یعقوب کا غم۔ جب بھائی واپس آئے اور بنیامین کو لے جانے کی بات کی تو حضرت یعقوب کا دل کانپ گیا۔ فرمایا کیا میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا یوسف کے وقت کیا تھا؟ لیکن حالات مجبور تھے، دل روتا ہوا بنیامین کو بیچ دیا۔ 18واں حصہ، پیالہ اور دوسرا روکنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمت سے بادشاہ کا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ تلاش ہوئی، پیالہ بنیامین کے پاس نکلا۔ قانون کے مطابق وہ غلام بن گیا۔ یہ اللہ کا منصوبہ تھا تاکہ بھائی ساتھ رہ جائیں۔ 19واں حصہ، دوسرا بڑا غم۔ بھائی واپس گئے اور سارا واقعہ بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کے غم میں، بنیامین کے غم میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ فرمایا میں اپنا شکوہ اللہ کے سوا کس سے نہیں کرتا۔ 20واں حصہ، پہچان، معافی اور بلاوا۔ پہچان، معافی اور بلاوا۔ آخرکار یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کر دیا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی لرز گئے، لیکن یوسف نے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر فرمایا یہ میری قمیص لے جاؤ، ابو کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور پورا خاندان لے آؤ۔ آخری حصہ، خواب کی تکمیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، پورا خاندان مصر آیا، سب نے حضرت یوسف کو عزت دی۔ یوں بچپن کا خواب پورا ہوا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کنویں سے نکال کر تخت تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے، صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ گناہ کا موقع ہو تب بھی اللہ کو یاد رکھو، ظلم کے بعد اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔ زبردست اختتام۔ اگر آج آپ کنویں جیسے حالات میں ہیں، اگر آپ پر الزام ہے، اگر آپ اکیلے ہیں، تو یاد رکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا رب آج بھی زندہ ہے۔ بس صبر، تقوی اور یقین مضبوط رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔